سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالی بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، جو نبی کے ماننے والے ہیں، جو نبی کے پروانے ہیں، جو نبی کے نام پر مر مٹ جانے والے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 دفعہ کہنا ہی کافی ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن بالکل بھی بات نہیں کرے گا، نہ ان کے طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خواب و خسروا من ہم یا رسول اللہ، کہ خسارہ ہو، نامراد ہو، کون ہیں یہ لوگ؟ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا شخص وہ ہوگا المسبل، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یعنی ٹخنوں سے نیچے جینس کو رکھنے والا، پینٹ کو رکھنے والا، یا فارمل پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ ایسا شخص کل قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ کل قیامت والے دن اللہ اس کے طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ آج عام طور سے دیکھا جائے تو آدمی اس کو بہت ہلکے سے لیتا ہے، اور ابھی تو سارا الٹا معاملہ چل رہا ہے۔ آج کل لڑکیوں کو آپ دیکھیں تو ان کا سلوار ٹخنوں سے اوپر رہتا ہے اور مردوں کا سلوار ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس مرد کا سلوار ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے تھا اور عورتوں کا سلوار ٹخنوں سے نیچے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن دنیاوی ایکٹر اور ایکٹریس کو دیکھتے ہوئے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنے سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور لڑکیاں جو آج کے جو ایکٹریس ہیں ان کو دیکھ کر اپنے سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ تو بتائیے کہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کل قیامت والے دن ایسے شخص سے، چاہے وہ مرد کے شکل میں ہو یا عورت کے شکل میں ہو، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ تو یہ پہلا آدمی تھا۔ دوسرے کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمنان، احسان جتلانے والا، یعنی احسان جتلانے والا، کہ کبھی آدمی مسجد میں پیسہ دیتا ہے تو کسی دن احسان جتلا دیتا ہے کہ میں نے مسجد میں اتنا پیسہ دیا تھا، میری بھی تو بات رہنی چاہیے، میری بھی تو بات چلنی چاہیے۔ کوئی مدرسے میں پیسے دیتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا، اس سے بے چینی ہوتی ہے کہ کب اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، کب اس کا احسان جتلایا جائے۔ کہ اسی طریقے سے گھر میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، پڑوسی کا، رشتہ دار کا، یا کسی کا بھی، تو احسان کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے کہ کبھی کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی معاملہ کوئی پیش آ جاتا ہے، فوراً احسان جتلا دیتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، میری احسان کو مان، میرے احسان کو سمجھ۔ تو گویا کہ وہ احسان جتلا کر اپنے نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ جو احسان جتلانے والا جو معاملہ ہے، یہ وسوسہ شیطان دلوں کے اندر ڈالتا ہے، پیدا کرتا ہے کہ یہ جو تو نے نیکی کی ہے، فوراً اس کا احسان جتلا دے تاکہ یہ نیکی تیری برباد ہو جائے اور ضائع ہو جائے۔ اور شیطان تو واقعی کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو احسان جتلانے سے آپ بچیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو احسان جتلاتا ہے کل قیامت والے دن اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احسان جتلاتا ہے گویا وہ قے کر کے، یعنی کہ الٹی کر کے اس کو ریٹرننگ میں کھاتا ہے۔ تیسرا کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، یعنی کہ کوئی چیز 40 روپے کی ہو
تو 50 روپے میں جھوٹ بول کر کے بیچنے والا اور اس پہ وہ قسم کھانے والا، اور قسم بھی آج کل فیشن بنا ہوا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے ماں کی قسم کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی کی ہے، بتائیے، تو اگلا سوچتا ہے کہ یہ ماں کی قسم کھایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ غلط کہے گا، جھوٹ بولے گا جس کی ماں مر جائے گی، جبکہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں پہلے سے مری ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی ایک دفعہ ہی مرتا ہے، تو ماں کی قسم، تو کوئی گلے پر ہاتھ رکھ کے قسم، تو کوئی ناک پہ ہاتھ رکھ کر قسم، جبکہ قسم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جھوٹ بول کر مال بیچنے والا، جھوٹ بول کر قسم کھا کر بزنس کرنے والا، ایسا شخص کل قیامت والے دن اس حال میں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اسے پاک کرے گا، نہ اس کے طرف دیکھے گا، اور نہ ہی اسے بات کرے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ کیا یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود تو نہیں؟ اگر ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے اندر سے باہر نکال پھینکیں، اور صحیح قرآن اور احادیث کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔